بسم اللہ الرحمن الرحیم أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. الحمد لله. آج 18واں پارہ آداب 19واں پارہ 52واں پارہ پڑھا گیا ہے. اس کے اندر منتخب آیات کا انشاءاللہ خلاصہ بیان کیا جائے گا. 18واں پارہ چل رہا تھا جس کے اندر سورہ نور ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر چند احکامات بیان کیے ہیں اور 4 گناہوں کی سزا اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود متعین کی ہے. بعض گناہ ایسے ہیں جس کی سزا قاضی متعین کرتا ہے یا خلیفہ یا بادشاہ متعین کرتا ہے، مگر 4 گناہ ایسے ہیں جس کی سزا اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود متعین فرمائی ہے. سب سے پہلے زنا کی سزا اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود متعین فرمائی. اس کے بعد شراب کی سزا اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود متعین فرمائی. اس کے بعد کسی پاک دامن عورت پر الزام لگانے کی سزا اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود متعین فرمائی ہے. چوری کی سزا اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود متعین فرمائی. یہ 4 گناہ ایسے ہیں جو اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند اور خود قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی سزا متعین کی ہے. تو پہلے ہی شروع ابتدا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زانیوں کی سزا کا ذکر کیا ہے. جو مرد زنا کرتا ہے وہ بہت بڑا گناہ کرتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ. جو غیر شادی شدہ مرد زنا کرتا ہے تو اسے 100 کوڑے لگائے جائیں گے، 100 کوڑے مارے جائیں گے. اسلامی حکومت اگر ہے تو مرد اور عورت کو 100 کوڑے مارے جائیں گے. اس کے بعد شادی شدہ اگر زنا کرتا ہے تو ان کے لیے تو سنسار کرنے کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے لگایا ہے. اور اسی سورت کے اندر بلکہ پارے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آیات کا نزول فرمایا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام لگا، بڑا سنگین الزام تھا، گویا قسم کا بہتان تھا. اور الزام لگانے والا بڑا ظالم شخص تھا جس نے الزام لگایا. واقعہ یوں ہوا کہ ایک غزوے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے تھے، ساتھ میں امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھی. ساتھ میں ایک جگہ قیام کیا گیا. جب چلنے کا موقع آیا ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ضرورت پیش آئی، حاجت آئی، تو وہ اپنے خودج کے اندر سے، پہلے زمانے میں اونٹ کی سواری ہوتی، ایک خودج ہوتا جیسے دلہنوں کو بٹھانے کے لیے بنایا جاتا ہے، اس میں امہات المومنین بیٹھا کرتی. جہاں قیام ہوتا وہاں پر اتار کر رکھا جاتا، جہاں چلنا ہوتا دوبارہ اس کو اٹھا کر ان کے ساتھ ہی باندھ دیا جاتا. تو ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فراغت حاصل کرنے کے لیے کہیں چلی گئی، کیونکہ کم عمر تھی، دبلی بھی تھی، وزن محسوس صحابہ کو نہ ہو سکا. جب چلنے کا معاملہ آیا دونوں نے اٹھا کر یہ سمجھ کر کہ ام المومنین اندر بیٹھی ہوئی ہیں باندھ دیا اور قافلہ چلا گیا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فراغت حاصل کرنے کے لیے گئی ہوئی تھی، وہاں ان کا ہار گم ہو گیا، ڈھونڈنے میں تاخیر ہو گئی. جب آئی تو دیکھا قافلہ تو جا چکا ہے، اب کیا کیا جائے؟ کیونکہ بڑی ذہین تھی، بڑی چالاک تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی عجیب ذہانت ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی تھی. علماء فرماتے ہیں اگر ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ ہوتی تو عورتوں کے بہت سارے مسائل سے یہ امت محروم ہو جاتی. 2000 سے زائد احادیث حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں. تو ادھر ادھر جانے کے بجائے انہوں نے سوچا کہ جب پتہ چلے گا کہ ساتھ میں نہیں ہے تو تلاش کرتے ہوئے دوبارہ یہیں پر آئیں گے. یہ سوچ کر چادر اوڑھ کر بیٹھ گئی. کافی وقت گزر گیا، نیند آ گئی، وہیں پر سو گئی. ایک صحابی
ہمیشہ قافلے کے پیچھے رہا کرتے تھے کہ اگر کوئی سامان چھوٹ جائے تو لیتے ہوئے چلے آئیں. تو صحابی جب آئے، رات گزر گئی، اکیلے وہیں پر سوتی رہی. رات گزر گئی، صبح ہوئی. وہ صحابی جب وہاں پر پہنچے تو دیکھا امی عائشہ ہیں، کیونکہ انہوں نے پردے کے حکم کے نازل ہونے سے پہلے ام المؤمنین کو دیکھا تھا. جیسے ہی نظر پڑی انا للہ، انہوں نے زور سے پڑھی کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. جب یہ الفاظ کان میں پڑے فوراً جاگی اور پردہ کر لیا. تو یہ سمجھ گئے کہ یہ یہیں پر رہ گئی ہیں. یہ سوچ کر اونٹ کو آگے کیا اور اونٹ پر بٹھایا، خود نکیل پکڑ کر آگے آگے چلنے لگے. جب صحابہ کو پتا چلا ام المؤمنین نہیں ہے، تلاش کرنے کی فکر ہوئی تو دیکھا فلاں صحابی کے ساتھ میں آ رہے ہیں. تو منافق ہر زمانے میں ہوا کرتے ہیں. ابی بن خلف یہ بڑا سخت دشمن اسلام، بڑا منافق تھا. جب اس نے دیکھا، اسے جب خبر ہوئی تو سارے مدینے کے اندر ہلہ بول دیا کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رات کسی صحابی کے ساتھ میں گزاری ہے. یہ بہت بڑا الزام تھا، بہت بڑا بہتان تھا، جس کے چلتے مدینے کے اندر یہ خبر ہوا کے مانند پھیل گئی. ہر ایک کی زبان پر بہت ساروں نے تو انکار کر دیا، مگر یہ جا کر بہلانے کا پھسلانے کا کام کیا کرتا کہ ام المومنین نے یہ کام کیا ہے. اور ساتھ میں آتے ہوئے صحابہ نے بھی دیکھا تھا. تو بہت سارے تقریباً 2 صحابہ اور ایک صحابیہ نے یقین کر لیا، ان کی ہاں میں ہاں ملا لیا. البتہ یہ بہت بڑا بہتان تھا. اما عائشہ فرماتی ہے کہ مجھے کچھ پتہ نہیں چلا، میں اپنے گھر میں چلی گئی، مگر میں دیکھتے جا رہی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ میرے ساتھ بدلتا چلا جا رہا تھا. بہت جب انہیں معلوم پڑا تو انہوں نے اجازت چاہا کہ میں اپنے گھر جانا چاہتی ہوں، والد کے گھر جانا چاہتی ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع بھی نہیں فرمایا، کیونکہ محبت بہت زیادہ تھی. جب یہ خبر چلی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بات کرنا مناسب نہیں سمجھا، بھیج دیا. الغرض بہت معاملات چلے، باتیں چلی. اس کے اندر ہمارے لیے ایک بہترین سبق ہے کہ بغیر دیکھے بغیر سنے کوئی بات نہ کی جائے. ان لوگوں پر جو بغیر دیکھے بغیر سنے، بعض مرتبہ آنکھوں کو بھی دھوکا ہو جاتا ہے، کانوں کو بھی دھوکا ہو جاتا ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ مومن المؤمن مرآۃ المؤمن، مومن مومن کا آئینہ ہے، وہ کسی کی برائی نہیں کرتا. بعض مرتبہ اگر برائی دیکھ بھی لے تو سب سے بہترین انسان وہ ہے کہ اس برائی کو چھپائے. مگر آج ہم لوگوں میں ایک رواج چل پڑا ہے کہ ذرا سی برائی دیکھی اس کو اتنا اچھالتے ہیں جس کی کوئی انتہا نہیں. جو انسان دنیا میں کسی مومن کی برائی کو چھپاتا ہے اللہ کے لیے، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے سامنے اس کے گناہ کو چھپائیں گے. اور جو دنیا کے اندر کسی مومن کی معمولی سی ایک برائی کو اچھالتا ہے، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ سارے لوگوں کے سامنے لا کر اسے بھی ذلیل کریں گے. الغرض جب پتہ چلا، ام المومنین فرماتی ہے میں بہت روئی اور کہا کہ میں اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیتی ہوں. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں آپ کا بھی معاملہ اللہ پر چھوڑ دیتی ہوں. یہ کہہ کر وہ رونے میں لگ گئی. تھوڑی دیر گزری تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر آیات کا نزول ہوا. اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہوئے اٹھے اور کہا اے عائشہ خوش ہو جاؤ، تیرے لیے اللہ نے برات نازل کی ہے. 10 آیات اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق سورہ نور کے اندر نازل فرمائی ہیں. یہ بہت بڑی برات تھی اللہ کی طرف سے، اور قیامت تک انسان اسے پڑھتے جائیں گے. مثال ہے اور سبق بھی ہے. اور جو لوگوں نے بہتان باندھا، الزام لگایا، انہیں 80 کوڑے مارنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجازت دی ہے. اس کے اندر بہت مشہور صحابی حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو شاعر رسول ہیں، نعت خوان ہیں. ہمیشہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب تعریف کا موقع آتا، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھڑا کیا جاتا. ان کی اشعار بہت مشہور ہیں. وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. بہت مشہور اشعار ہیں، مگر انہیں بھی 80 کوڑے مارے گئے. الغرض اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی اور
منافقوں پر لعنت فرمائی. اسی بارے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا. کسی کے گھر کے اندر جانا ہے آداب بتایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ پہلے سلام کرو, اجازت مانگو. بغیر سلام کیے, بغیر اجازت طلب کیے کسی کے گھر کے اندر نہ داخل ہو جاؤ. یہ داخل ہونا تمہارے لیے برائی کا سبب بن جائے گا. اسی لیے جب کسی بھی گھر میں جائیں سب سے پہلے پردے کا لحاظ کرتے ہوئے سائڈ میں کھڑے رہیں, سلام کریں. 1 مرتبہ, 2 مرتبہ, 3 مرتبہ. جواب ملا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, جواب نہ ملا واپس لوٹ جائیں. پھر 2 بار, 4تھی مرتبہ سلام نہ کریں, اجازت نہ چاہیں. اجازت صرف 3 مرتبہ دی جاتی ہے. اور کیسے؟ سلام کر کے زور سے سلام کریں یا کسی چیز سے آواز کریں, بس 3 مرتبہ. اجازت ملی ٹھیک ہے, ورنہ خاموش آ جائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بارے کے اندر فرمایا کہ یہاں تک کہ اپنی اولاد کو بھی یہ سکھاؤ بالغ ہونے سے پہلے کہ جب ماں باپ تنہائی میں ہو اس وقت میں ان کے پاس اگر آنا ہے اجازت لے کے آنا ہے. عجیب بات ہمیں لگتی ہے, یہ عجیب نہیں بلکہ یہ حیا کی اعلیٰ مثال ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لیبلغوا الحلم منکم 3 مرات من قبل صلاة الفجر. صبح سے پہلے اگر بچے ماں باپ کے پاس جانا چاہیں تو انہیں اجازت لے کے جانا پڑے گا. وحین تضعون ثیابکم من الظہیرہ, ظہر کے وقت میں جب بچے آئیں تو انہیں یہ سکھائیں کہ اجازت لے کر آئیں. ومن بعد صلاة العشاء, اور عشاء کے بعد میں بچوں کے لیے حکم ہو رہا ہے. آج ہم کیا کرتے ہیں, بھائی کا کمرہ ہے گھس گئے, چھوٹے بھائی کا کمرہ ہے گھس گئے, امی کا کمرہ ہے گھس گئے. اجازت نہیں ہے, اجازت لیے بغیر کمروں میں جانے کی اجازت نہیں ہے. کمروں میں جانا ہے تو اجازت لے کر جائیں. یہ تعلیم ہے اسلام کی, یہ تعلیم ہے دین اسلام کی. آج ہم نے اس کو چھوڑ دیا جس کی وجہ سے ہم ذلیل بھی ہو گئے, ہم خوار بھی ہو گئے ہیں. جو انسان ان تعلیمات کو اپنا لیتا ہے, ان تعلیمات پر عمل کر لیتا ہے, وہ ہر وقت میں کامیاب اور کامران رہتا ہے. بچوں کے لیے یہ حکم ہے, بڑوں کے لیے کیا حکم ہوگا ہم اندازہ لگا سکتے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.